السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے روہنگیا کے مسلمانوں کے بارے میں۔ ویسے تو روہنگیا مسلمانوں اور برما کی ریاست رکھائن کے بدھ مت کے پیروکاروں کے درمیان جھگڑا تقریباً 1.5 صدی پر محیط ہے۔ جب انگریز کے دور میں بنگلہ دیش کے سرحدی علاقوں سے بڑی تعداد میں محنت مزدوری کرنے والے غریب مسلمان فصلوں میں کام کرنے کے لیے برما کی ریاست رکھائن میں آباد ہونا شروع ہوئے، لیکن پچھلے 4-5 عشروں سے برما میں قائم فوجی آمریت نے اس جھگڑے کو ایک بہت بڑے بحران میں تبدیل کر دیا ہے۔ کئی ہزار سالوں سے برما کے لوگوں کا اکثریت مذہب بدھ مت ہی رہا ہے، اور آج بھی وہاں کی 80% آبادی کا مذہب بدھ مت ہی ہے۔ برما کی ریاست رکھائن، جسے اراکان بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ڈاکٹر یاک لیڈر، جو اقوام متحدہ کی برما کی کوآرڈینیٹر کے مشیر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ شروع میں مسلمان اس ریاست میں 16ویں صدی عیسوی میں آباد ہونا شروع ہوئے۔ البتہ اس بات پر ابھی بھی اختلاف رائے موجود ہے کہ وہاں آباد ہونے والے مسلمان کہاں سے آئے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہاں کے مقامی لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کچھ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ عرب تاجر یا ان کی اولادیں ہیں جو کچھ صدیوں پہلے یہاں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ لیکن برما کی فوجی قیادت میں برما کا سرکاری موقف یہ ہے کہ روہنگیا مسلمان بیسیکلی بنگالی آباد کار ہیں جو انگریز دور میں وہاں آباد ہوئے تھے، اس لیے انہیں واپس چلے جانا چاہیے۔ برما کی ریاست رکھائن چونکہ سابقہ مشرقی پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملحقہ تھی، اس لیے جب بر صغیر میں پاکستان کی تحریک چل رہی تھی تو روہنگیا مسلمانوں نے بھی ایک علیحدگی پسند تحریک کا آغاز کیا تاکہ رکھائن کی ریاست کو مشرقی پاکستان کے ساتھ شامل کروایا جا سکے۔ ان کے ایک دفتر نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی ملاقات کی اور اراکان کی ریاست کو مشرقی پاکستان میں شامل کروانے کے مطالبے کو پاکستان کی تحریک کا حصہ بنانے کی درخواست کی۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے لیے اراکان مسلم لیگ کی بنیاد بھی رکھی، لیکن روہنگیا مسلمانوں کا پاکستان میں شامل ہونے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ روہنگیا مسلمان پاکستان میں شامل تو نہ ہو سکے، لیکن برما کی اشرافیہ نے ان کی اس کوشش کو شاید کبھی معاف نہیں کیا۔ اس سے پہلے دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی روہنگیا مسلمانوں اور مقامی بدھ مت کے پیروکاروں کے درمیان کئی دفعہ خونی تصادم ہو چکا تھا۔ روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بہرحال پورے خطے میں جاری مذہبی بنیادوں پر ہونے والے تصادموں سے کچھ الگ ہیں۔ اس حالیہ بحران کے بیچ برما میں قائم ہونے والی 1962 کی فوجی آمریت کے بوئے ہوئے ہیں۔ جنرل نی ون نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد روہنگیا مسلمانوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا جو 1982 میں برمی قانون شہریت کے نفاذ پر ختم ہوا، جس کے تحت روہنگیا مسلمانوں کو برما کی شہریت سے محروم کر دیا گیا اور انہیں بنگالی مہاجر قرار دے دیا گیا تھا۔ اس وقت سے لاکھوں روہنگیا اپنے ہی ملک میں بے گھر اور بے ریاست ہونے پر مجبور ہو گئے، یعنی وہ دنیا کی ان بدقسمت اقلیتوں میں شامل ہو گئے جو اس کرۂ ارض پر تو رہتے ہیں لیکن قانونی طور پر کسی بھی ملک کے شہری نہیں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2004 کی رپورٹ کے مطابق برما میں روہنگیا مسلمان مہاجر کیمپوں میں مقیم ہیں، ان کی نقل و حرکت، تعلیم اور شادیوں پر بھی سخت پابندیاں عائد ہیں۔ برما میں رائج نصف صدی پر محیط فوجی آمریت کے جرائم کی لمبی فہرست میں ریاستی سرپرستی میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام بھی شامل ہے۔ 2012 میں رکھائن ریاست میں جو ہنگامے پھوٹے، اس کے نتیجے میں تقریباً 700 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سے زخمی ہوئے اور 1.5 لاکھ کے قریب لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ اگرچہ ان میں سے زیادہ تر ہلاک ہونے والے، زخمی ہونے والے اور نقل مکانی پر مجبور ہونے والے صرف روہنگیا مسلمان ہی تھے، لیکن برما کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ تشدد دونوں طرف سے کیا گیا۔ ماضی کے ان سارے واقعات میں 2015 کی حالیہ بحران ہوئے۔ اس سے پہلے بھی روہنگیا مسلمان برما میں ظلم سے بچنے کے لیے دوسرے ملکوں میں ہجرت کر چکے ہیں، جن میں سے کچھ کراچی میں بھی آباد ہو گئے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں روہنگیا مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن پچھلے چند ماہ سے جاری بحران میں نیا موڑ آیا ہے کہ ہزاروں روہنگیا مسلمان سمندر میں چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں محصور ہوئے پڑے ہیں کیونکہ اب کوئی بھی ہمسایہ ملک ان کو قبول کرنے پر تیار نہیں۔ بہت سے اس دوران ہلاک بھی ہو چکے ہیں، چند خوش قسمت کامیابی سے تیر کر یا کسی طریقے سے ساحلوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن زیادہ تر کئی مہینوں سے کھلے سمندر میں کشتیوں میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں۔ ہمسایہ ممالک نے اپنے ساحلوں کی نگرانی بڑھا دی ہے تاکہ کوئی کشتی ساحل تک نہ پہنچ سکے، البتہ وہ ممالک جن کے قریب وہ واقع ہیں انہیں تھوڑا بہت پانی اور خوراک مہیا کر رہے ہیں۔ دوستو آئیے روہنگیا مسلمانوں کے لیے آواز بلند کریں
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچ سکے کہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے۔ ہمارے کار خیر میں حصہ لیجیے۔ شکریہ۔